آپ سب کو برکت ہے. آج جو ہم کلام پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے نئے آدم میں غلطیوں کے خط میں سے اس کا 6 باب اور اس کی 9 آیت، جس کے اندر یوں لکھا ہے کچھ غلطیوں 6 باب اس کی 9 آیت کے اندر: ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے. خداوند کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین. یہاں پہ میں نے ایک اسکرپچر آپ کے سامنے ایک آیت رکھی ہے کہ اگر ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں تو ہم عین وقت پر ڈیو ٹائم اینڈ سیزن میں جو ہے کاٹیں گے. اس سے کیا مراد ہے؟ میں اس آیت کو مرکزی بنیاد بنانا چاہتا ہوں دعا کرنے کے اوپر. ہماری لائف کے اندر بہت ساری ٹائمز ایسے لمحات آتے ہیں جب ہم ہمت ہار جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، جب ہم ہمت ہار جاتے ہیں خداوند کے پیچھے جانے میں، جب ہم ہار جاتے ہیں کہ ہم خداوند کے پیچھے جاتے رہیں اور دعا کرتے رہیں، ہمت ہار جاتے ہیں. یہ آیت ہمارے لیے بہت انکریجمنٹ ہے کہ اگر ہم ہمت نہیں ہاریں گے دعا کرنے میں، نیک کام کرنے میں، اور دعا کرنے سے بڑا نیک کام کوئی نہیں ہے، اگر ہم دعا کرنے میں ہمت نہیں ہاریں گے تو ہم عین وقت پر جو ہے وہ پھل کو کاٹیں گے. میں ایک چھوٹی سی گواہی شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک بابی کارنر نام شخص کی. جب وہ چھوٹا تھا تو جب وہ پیدا ہی ہو رہا تھا واسی بھائی، جب وہ اپنی مدر کی بیلی کے اندر تھا تو اس کے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی بیماری کے تحت. تو اس کا جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ کرپل پیدا ہوتا ہے، معذور پیدا ہوتا ہے، اور اس کی بہن اس کے بعد یہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے. تو اس کے جو بابی کارنر پروفٹ ہے تو اس کو ڈاکٹرز اس کی والدہ کو بتاتے کہ یہ تیرا بیٹا جو پیدا ہوگا یہ بھی جس مرد سے تیرا شوہر بنا اسی کے ساتھ پیدا ہوگا. تو ماں یہ ڈر کے مارے کہ میرا بیٹے کو اس اذیت سے گزرنا پڑے گا، ایک راڈ لیتی ہے اور وہ راڈ لے کر جو ہے وہ اپنے یوٹرس میں انسرٹ کرتی ہے اور اس کو وہیں پہ مارنے لگتی ہے اور چاہتی ہے کہ وہ اس کو اممیچورلی نکال کے مار دے. مگر کہتا ہے جب میں فیٹس ہی تھا اور اپنی ماں کے کوک میں رحم میں تھا تو وہیں پر خدا کا سپر نیچرلی ہاتھ آتا ہے اور میری ماں جیسی راڈ ڈالتی ہے یوٹرس کے اندر رحم میں، خدا کا ہاتھ آتا ہے اور میرے جو میں فیٹس ہوتا ہوں اس وقت سائڈ پہ کرتا ہے اور راڈ میرے کو لگ نہیں پاتا. اس کے بعد کہتا ہے میں پیدا ہو جاتا ہوں، اور جب میں 5 سال کا ہوتا ہوں چھوٹا تو میرے جو بڑا بھائی ہے اور میری بہن وہ چلا جاتا ہے اسکول چلے جاتے ہیں اور میں اکیلا ہوتا ہوں. جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو میں میرے گھر کے پاس بہت زیادہ درخت ہوتے ہیں تو میں درخت پہ جا کے ٹیک لگا کے لیٹ جاتا ہوں. میں کہتا ہوں اچھا اب تو میں اکیلا ہی ہوں، اور جیسے میں کہتا ہوں نا اچھا اب تو میں اکیلا ہی ہوں تو کہتا میں جیسے یہ کہتا ہوں تو ایک گول گول گھومتی ہوئی ہوا آتی ہے میرے سامنے فزیکلی اور وہ درخت میں آ کے ٹھہر جاتی ہے، اور درخت میں آ کے ٹھہر جاتی ہے میرے جسم پہ وہ ہوا لگنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ان نیچرل ہوا ہوتی ہے جو میں نے کبھی پہلے ایکسپیرینس نہیں کیا. اور میں 5 سال کا جو ہوں بیٹا ہوں بچہ ہوں. تو وہ کہتا اور وہ درخت میں سے اس ہوا میں سے آواز آتی ہے کہ بابی تو اکیلا نہیں ہے، میں ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں. تو کہتا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں لگتی ایکسپیرینس کیا ہوگا. اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہوا درخت میں سے نکل کے گول گول آسمان پہ چلے جاتی ہے اور میں آسمان پہ گھوڑوں کو بھاگتے ہوئے دیکھتا ہوں، وہ گھوڑے بھاگ رہے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت یہ کہا تھا. بعد میں جا کے میں سمجھا کہ وہ جو ہے وہ خداوند کے فرشتے ہیں. تو کہتا جب میں 9 سال کا ہوتا ہوں تو واسف بھائی کیا ہوتا ہے جب میں 9 سال کا ہوتا ہوں تو مجھے جو ہے الکوہول کی بوتل ملتی ہے. تو جو الکوہول کی بوتل ملتی ہے تو میں جو ہوں الکوہول پریکٹس میں لگ جاتا ہوں، اور جب میں شراب پینا شروع ہو جاتا ہوں تو میرے اندر بدبوئیں داخل ہو جاتی ہیں. تو پھر وہ کہتا ہے کہ جبکہ خدا نے مجھے یہ کہا ہوتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں ہمیشہ، اس کے باوجود میرے اندر بدبوئیں داخل ہو جاتی ہیں کیونکہ میں ایکسیسولی شراب پینا شروع ہوتا ہوں 9 سال کی عمر میں. اور 9 سال سے لے کر میں بڑے ہونے تک شراب پینا شروع ہوتا ہوں. پھر میرے والدین جو ہے میری شادی کروا دیتے ہیں. تو جب میری شادی کروا دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ میرے شاید حالات درست ہو جائیں گے. میرے حالات درست نہیں ہوتے، میں اپنی بیوی کو مارنا اور کوٹنا شروع کر دیتا ہوں، اور کوئی بھی میرے سے خدا کی بات نہیں کر سکتا، کوئی بھی میرے سے خدا کی بات نہیں کر سکتا، مگر میری بات خدا سے آپ کر سکتے. تو کہتا کوئی میرے سے خدا کی بات نہیں کر سکتا تھا، جو میرے سے خدا کی بات کرتا میں اس کو گالیاں دیتا، مارتا اور اس کے خلاف ہو جاتا. اور اگر میری بیوی میرے سے خدا کی بات کرتی تو میں اس کو مارتا تھا، اور جب وہ چڑھ جاتی تھی تو میں اس کو جانے نہیں دیتا تھا، اور یہاں تک کہ میں اس کے کپڑے بھی پھاڑ دیتا تھا.
اتنا میں کہتا امیر صاحب نے خدا کا نام لے نہیں سکتے تھے. میں وہی تھا جس کو خدا نے بچپن میں بولا تھا کہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا. اور شیطان ہمیشہ خدا کے کلام کی مخالفت کرتا ہے اور کبھی بھی ایزیلی نہیں آپ کو پاس ہونے دیتا, آپ کو ٹف ٹائم چیلنج دیتا. تو میری جو آج کی مرکزی جو اسکرپچر تھی آیت تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم ہمت نہ ہارے, تو کہتا میری بیوی نے میرے لیے ہمت نہ ہاری اور میرے لیے دعا کرتی رہی. کیا کرتی رہی؟ دعا کرتی رہی. اور کہتا جب دعا کرتی رہی تو چرچ میں جا کے دعا کرتی رہی, اور میرا پاسٹر جو میرے لیے دعا کرتا تھا اور میرے پاس آ کے خدا کا کلام لے کے آتا تھا اور مجھے سمجھاتا تھا, تو میں اس پاسٹر کو گالیاں دیتا تھا اور اس کو مارتا تھا, اور ان ریٹرن وہ پاسٹر مجھے کہتا تھا بابی آئی لو یو, بابی آئی لو یو. ان ساری چیزوں کے باوجود بھی کہتا تھا بابی آئی لو یو. اور کیا ہوا کہ ایک دن آیا کہ میں اتنا تنگ آ گیا کہ شراب پی پی کر اور ڈرگز لے کے, کون سی وہ ڈرگز تھی جو میں نے نہیں چھوڑی, اور میں گاڑی چلاتا ہوا جو ہوں میں جنگل میں چلا گیا اور میں نے اپنی گاڑی روک لی اور میں نے اپنی پسٹل نکالی گاڑی میں سے, اور پسٹل نکال کر میں نے اپنے جو ہے اپنے تالو کے اوپر رکھ دی اور میں شوٹ کرنے لگا تھا اپنے آپ کو کہ میں اپنی زندگی ختم کر دیتا ہوں. اور کہتا میری گاڑی بدروؤں سے بھر گئی, میں نے بدروؤں کی آواز سنی اور بدروئیں کہتی شوٹ اٹ شوٹ اٹ شوٹ اٹ شوٹ اٹ, گولی چلا گولی چلا گولی چلا. اور کہتا میں گولی چلانے لگا تھا کہ ایک دم سے میرے ہاتھ کپ کپانا شروع ہو گئے اور میں نے بندوق چھوڑ دی, اور میں نے بندوق رکھ دی. مجھے معلوم نہیں ہے کیا ہوا, میں واپس چڑھ گیا, اور جب میں واپس چڑھ گیا اور میں نے دروازہ کھولا تو جس پاسٹر کی میں حقارت کرتا تھا اور جس بیوی کو میں مارا کوٹا کرتا تھا, اس کے اوپر ظلم کرتا تھا, میں نے اسی بیوی اسی پاسٹر کو اور کچھ کرسچنس کو اپنے گھٹنوں کے بل ہوتے ہوئے دعا کرتے ہوئے خدا سے سنا. اور میں نے دیکھا کہ خداون وٹ ایور اٹ ٹیکس, کچھ بھی لگے کچھ بھی ہو تو نے بابی کو بچانا ہے. اور خدا نے ان کی دعا سن لی, اور کہتا خدا نے ان کی دعا سن لی, اور میں نے دیکھا کہ وہ لوگ میرے لیے دعا کر رہے ہیں. اور میں گیا اور میں نے گھٹنوں کے بل ہوا چرچ کے اوپر, اور میں نے بولا خداون تو زندہ اور اگر ریئل ہے تو میری زندگی میں آ جا اور مجھے بچا لے. اور خداون نے پلٹ کر مجھے جواب دیا بابی میں تجھے ضرور بچاؤں گا, اور میری زندگی چینج ہو گئی. ہاللیلویہ. اور اس کے بعد بابی بتاتے ہیں, بابی گارنر, کہ خداون نے مجھے کہا کہ بابی میں تجھے پوری دنیا میں لے کے جاؤں گا اور تو میری انجیل کا پرچار کرے گا. اور کہتا میں گیا اور اب تک جا رہا ہوں. تو میں نے یہ ایک سٹوری آپ کے سامنے رکھی, اور اس سے پہلے ایک مرکزی جو ہے اسکرپچر آیت آپ کے سامنے رکھی اس چیز کو پریزنٹ کرنے کے لیے. اس بابی کارنر خدا کے خادم نے بولا کہ اگر میری بیوی ہمت ہار جاتی دعا کرنے میں تو آج میں جہنم میں جل رہا ہوتا, کیونکہ میں نے گولی چلا دینی تھی اس کو. مگر کیونکہ میری بیوی نے ہمت نہیں ہاری اور میرے پاسٹر نے ہمت نہیں ہاری اور کچھ لوگوں نے, اور وہ میرے لیے دعا کرتے رہے, اس لیے آج میں جہنم کی آگ میں نہیں بلکہ جہنم کی آگ میں جو لوگ جا رہے ہیں ان کو بھی نکال دوں. ہاللیلویہ. سو آج کا جو یہ چھوٹا سا کلام ہے موٹیویشنل انکریجمنٹ کہ ہمیں دعا کرنے میں ہمت, ہمیں دعا کرنے میں ہمت. اگر ہم دعا کرنے میں ہمت نہیں ہاریں گے تو غلطی 6:9 آیت کے مطابق عین وقت پر کاٹیں گے. اور لکھا ہے کہ خداوند کس کی مانند آ جائے گا؟ کرسچنز, چور کی مانند آ جائے گا. چور بتا کے آتا ہے, چور اگر بتا کے آئے گا ہم پہلے سے رینجرز کا انتظام نہ کر لیں. تو چور کی مانند کا مطلب ہے کہ بن بتائے آئے گا, آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا وہ آ جائے گا. اس سے ہم یہ بھی سبق سیکھتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری دعا کا جواب کب آئے گا, وہ اچانک سے آ جائے گا اور ہم خداوند کے جلال کو دیکھ کے حیران رہ جائیں گے. تو اگر ہماری لائف میں ہماری فیملی میں کوئی ایسا عزیز ہے جس کو ہم بچانا چاہتے ہیں کہ اس کو نجات ملے, اگر کوئی بیمار ہے اور اس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ شفا پائے کینسر جیسی مہلک وبا سے, یا ہماری لائف کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم غالب نہیں آ پا رہے, تو اس 6:9 آیت کے مطابق ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دعا کرنے میں ہمت نہیں ہارنی. چاہے دعا کرتے کرتے مر جائیں مگر ہمت نہیں ہارنی. اگر اس زمین پر نہیں تو ہم آسمان پر ضرور خداوند سے اجر پائیں گے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آمین. کلوز ہے.